كثيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد حمد و صلاۃ لائق صد احترام و تکریم معزز علماء کرام ذی وقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت ضلع منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام آج کی یہ پروقار پر رونق عظیم الشان خاتم النبیین کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان اپنے انعقاد کی وجہ خود بتا رہا ہے۔ جہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر دلائل دینا گفتگو کرنا یہ آج سے نہیں 1400 سال بلکہ 1400 سال پہلے سے جب اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور حضرت انسان کو عظمت بخشی، اس دن سے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں ختم نبوت والے اجماعی عقیدے کو متنازع بنانے کے لیے اور خصوصاً نوجوان نسل کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے دشمنان اسلام نے اور دشمنان ختم نبوت نے بڑے جدید انداز میں اور جدید طریقوں سے کام شروع کر رکھا ہے۔ ایسے موقع پر اشد ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو منکرین ختم نبوت کے گندے عزائم سے اور مکروہ چہرے سے متعارف کرائیں، ان کے سامنے ان کے وہ گندے چہرے بے نقاب کریں تاکہ کوئی ہمارا نوجوان ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنی آخرت نہ تباہ کر بیٹھے۔ یاد رکھیے گا، دو ٹوک موقف ہے ہمارا تمام عالم اسلام کا کہ جس طرح اللہ کے بعد کسی اور کو معبود اور الہ نہیں مانا جا سکتا،
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی بھی مانا جا سکتا نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے جذبے سے، جوش سے، ایمانی غیرت سے جواب دیجئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ جس طرح اللہ کے بعد کوئی کسی کو الہ مانے، معبود مانے، وہ مومن نہیں کافر ہے، بالکل اسی طرح جو آمنہ کے لال کے بعد کسی کو نبی مانے، رسول مانے، پیغمبر مانے، وہ مومن نہیں کافر ہے۔ یہ دو ٹوک پیغام اور دو ٹوک اعلان کل بھی کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے قادیانیوں کو، مرزیوں کو، ختم نبوت کے منکروں کو کافر کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل جب یہ تحریک ختم نبوت چلی، وہ تحریک ختم نبوت کہ جس کا اگر آپ مطالعہ کریں عقل دھنگ رہ جاتی ہے، لاہور کا منظر ہے، لاہور ہے، اور دلی دروازے پر فجر کی نماز کے بعد سے محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوک در جوک نکل رہی ہیں، ختم نبوت کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ جو بھی مجاہد باہر نکلتا ہے، گولیاں اس کا مقابلہ کرتی ہے، وہ جام شہادت نوش کرتے جا رہی ہیں۔ صبح سے سلسلہ جاری ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، گولیاں مارنے والے گولیاں مارتے رہے اور نبی کے عاشق سینے پیش کرتے رہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک بوڑھے نے دیکھا کہ اب روڈ خالی پڑی ہے، محبان مصطفیٰ میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ گھر گیا، 80 سال کا بوڑھا اپنے 5 سالہ بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، باہر آیا اور نعرے ختم نبوت بلند کیا۔ بچے کو جو سبق پڑھایا ہوا تھا اس نے زندہ باد کہا، اور سامنے سے گولی آئی، اس بوڑھے باپ کو بھی اس بچے کو بھی خون میں نلا دیا گیا، مگر اس 80 سال کے بوڑھے نے اور 5 سال کے بچے نے دنیا والوں کے سامنے تاریخ رقم کر دی کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور شان اور مقام کا معاملہ ہوگا تو 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال تک کا بچہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے حاضر ہے۔ تکبیر! حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت زندہ باد، عنوانان توحید و سنت زندہ باد، شیر پنجاب مولانا مفتی نعیم الرحمان ملک زندہ باد۔ ایک نوجوان نکلتا ہے،
کالی میں پڑھنے والا، پینٹ شرٹ پہننے والا، پتلون میں ملبوس یہ نوجوان ہاتھ میں کتابیں لیے کالی کے لیے نکلا گھر سے. جب بائی روڈ پر پہنچا دیکھا کہ نبی کے سچے محبان اور نبی کے سچے دیوانے اور پروانے نبی کی حرمت کے لیے، ناموس کے لیے اپنی جانیں دے رہی ہیں. اس نے وہ کتابیں ایک شخص کو پکڑائی. لوگ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. لوگ کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو؟ گھر سے تم کالی جاننے کے لیے نکلے ہو. کہنے لگا آج تک پڑھتا آیا ہوں، آج عمل کرنے جا رہا ہوں. گیا ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا. گولیاں چلی، گولی اس کی ٹانگ پہ آ کر لگی. وہ نوجوان نیچے گرا. پولیس والے آگے بڑھے، اسے اٹھانے لگے. وہ گرج کے بولا نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ. گرج کے کہنے لگا او بے شرمو، ٹانگ میں گولی کیوں مارتے ہو؟ اس کے محمد دل میں ہے، گولی چلانی ہے تو دل پر چلاؤ. تو آج یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاکے بنا کر، آج یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجہول النسب کاڑے کو یہ نبی کا درجہ دے کر یہ مسلمانوں کے دل سے محمد الرسول اللہ کا تقدس ختم کر لیں گے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان پر حملہ آور ہو جائیں گے. خدا کی قسم جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس روئے زمین میں باقی ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دے گا اگر محمد الرسول اللہ کی شان اور حرمت پر کوئی آنچ ہے. اس لیے کل بھی ہم نے ہمارے اکابرین نے الحمدللہ علماء دیوبند نے، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ نے، میرے اور آپ کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ نے تحریک ختم نبوت میں مثالی کردار ادا کیا. قید ہوئے، ضلع بدر کیے گئے، حملے ہوئے، تشدد ہوا، ان کے مدرسے کے طلباء پر تشدد کیا گیا، مگر شیخ القرآن نے اس انداز میں تحریک ختم نبوت میں کردار ادا کیا. وہ شیخ القرآن جو میرا اور آپ کا سر فخر سے بلند کر گیا، اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کا پہلا مرکزی نافذ اعلیٰ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اس انداز میں تحریک ختم نبوت میں بڑھتا چلا گیا کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ شیخ القرآن اور دارالعلوم تعلیم القرآن یہ میزبان ختم نبوت ہے. کے لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد ولی کامل خطیب اسلام حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ نے جیلیں کاٹی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر زبان پر ایک ہی صدا تھی اور بڑی سے بڑی قوت کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑا. اپنے موقف میں نرمی پیدا نہیں کی اور اپنے نام محمد الرسول اللہ صلی
وسلم کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم پھر یہ عزم کریں، اس جذبے کا اظہار کریں، اس ولولے کا اظہار کریں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے کاروبار سے سب سے زیادہ عزیز ہے تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. سب بولیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغام دے دینا چاہیے. آج منکرین ختم نبوت اور ان کے حمیتی کہتے ہیں یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا مرزئی کافر، قادیانی مرتد، کافر مرتد، کافر مرتد، آپ کیا فضا بنا رہے ہیں؟ کیا ذہن دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں نا جی، آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بہت ساری لاتعداد ویب سائٹ قادیانیوں کی متحرک ہے. ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کہتے جی دیکھیں جی وہ تو جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایسے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہے انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تو پھر آپ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ انہیں مرتد کیوں کہتے ہیں؟ عام نوجوانوں کے ذہن میں یہ وسوسہ اور یہ جو ہے خناس کی طرح شبہات ڈالے جا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، جواب بہت سارے ہیں، توجہ چاہتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کی. مرزا بشیر الدین اس مرزے کا پہلا جانشین، وہ واضح انداز میں لکھتا ہے، کہتا ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کو نہیں مانا، خواہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، وہ کافر ہے، مرتد ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیا لکھتا ہے کہ جو مرزے کے ہاتھ پر بیعت جس نے نہیں کی، خواہ اس نے مرزے کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، تو وہ مرتد اور کافر ہے. توجہ کیجئے، انہی کے انداز میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے اور آپ نے اور ساری امت مسلمہ نے اس لعین لعنتی کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیا، اس پر لعنت کرنا جن میں 1000 دفعہ ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مرزے پہ بلند آواز سے، مرزے پہ، غلام احمد قادیانی پہ، مرزیوں پہ، آمدیوں پہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بیعت کرنا تو دور کی بات ہے، داڑھی تو ہم نے بھی رکھی ہے، ٹوپی تو ہم نے بھی پہنی ہے، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو پھر یہ مرزا بشیر الدین لعنتی ہمیں مرتد کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کیوں کہتے ہو؟ وہ پوری امت مسلمہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتد اور کافر کہہ رہے ہیں. اور خالی آج کی امت مسلمہ کو نہیں، کہتا ہے جو مرزے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، جسے مرزے کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کو نبی نہیں مانا، وہ کافر ہے. تو نعوذ باللہ. یہ کہاں تک جائے گا فتویٰ؟ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء اللہ، تمام
ابدال اللہ والے جو سب کو کافر اور مرتد کہے، اس سے بڑا کوئی کافر مرتد کائنات میں۔ اور پھر کہتے جی کلمہ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آئینہ قادیانیت دیکھیے اور اس طرح نزول مسیح وغیرہ جو ان کی کتابیں ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے نزدیک تو اس محمد الرسول اللہ سے وہ ہے جس کا چہرہ ہے والضحیٰ، جس کی زلفیں ہیں واللیل، جس کی شان ہے طٰہٰ، جس کا مقام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے آپ کے ہاں محمد الرسول اللہ وہ ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے، رب اپنی قدرت سے ادھر نبی کی انگلی اٹھے، ادھر رب کی قدرت چلے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے آپ کے ہاں محمد الرسول اللہ سے وہ مراد ہے کہ جو اپنا ہاتھ اپنی انگلیے پیالے میں ڈالے، اللہ اپنی قدرت سے چشمے جاری کر دے۔ اور ان کے ہاں محمد الرسول اللہ سے مراد کون ہے؟ وہ کاڑا دجال جو لیٹرین میں مرا۔ سب بولیے اس پہ، مرزے پہ، مرزائیوں پہ، اس کے حمیتیوں پہ۔ تو پتہ چلا یہ کلمے کو مانتے نہیں، کلمے کے کیا ہے۔ اور پھر اس بیروپیے نے مختلف کہتے جی توحید کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کس کا؟ توحید کو مانتے جی، توحیدی ہیں، مزاروں پہ نہیں جاتے، گیارہویں نہیں کھاتے۔ یہ آج کل بڑا کام ہو رہا ہے، اس پہ توجہ کیجئے، یہ میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا۔ کہتے جی توحید کو مانتے ہیں، کہاں توحید کو مانتا ہے؟ کبھی یہ کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے میں خود خدا ہوں، کبھی یہ اللہ کی بیوی بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی بیوی بننے کا دعویٰ کرے، اللہ کا بیٹا بننے کا دعویٰ کرے، وہ توحید والا ہے یا توحید کا منکر ہے؟ کہاں توحید سے توحید کو مانتے ہیں؟ توحید کے بھی منکر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بھی منکر، اور عظمت صحابہ کے بھی منکر۔ اس خناس لعین نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کیا، کہنے لگا حضرت عیسیٰ کی نبوت پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ پھر آگے بکواس کرتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ شرابی تھے، شرابی۔ بولیے لعنت، مرزائیوں پہ۔ جو حضرت عیسیٰ کو شرابی کے وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ بولیے اسے جینے کا حق حاصل ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو بس گالیاں بکا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے بکواس کرتا ہے، کہتا ہے قرآن کی شان پر حملہ کیا، کہتا ہے کہ اس قرآن میں تو گالیاں ہی گالیاں ہیں۔ بولیے مرزے پہ، قادیانیوں پہ، جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس میں گالیاں ہیں، وہ کون ہے؟ اور پھر نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باجت حضرت شیخین کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے
بکر عمر کرتے ہو، وہ تو میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیے، ایسے عقیدے والا مومن ہے کافر ہے؟ ایسے عقیدے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہے یا لعنت کا مستحق ہے؟ اور پھر نبی کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا حسین حسین کرتے ہو؟ حسین جیسوں کو میں اپنے بغل میں لیے پھرتا ہوں۔ ایسے بکواس کرنے والا مومن ہے کافر ہے؟ بلند آواز سے بولیے کیا ہے؟ اور جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ اب پتہ چلا کہ مرزے کے کفریات کیا ہے۔ اور نعوذ باللہ میں وہ جملے نہیں بول سکتا جو اس لعنتی نے میری اور آپ کی ماں نبی کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بولے اور لکھے۔ جو انبیاء کی توہین کرنے والا ہو، قرآن کی توہین کرنے والا ہو، امام الانبیاء کی توہین کرنے والا ہو، صحابہ کی توہین ازواج مطہرات کی توہین کرنے والا ہو، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہو، وہ مومن نہیں کیا ہے؟ اور ایسے کافروں کے خلاف کل بھی ہم میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہے، اور جب تک جان میں جان ہے ان کا راستہ روکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دو لا ہے، دو لا۔ ایک تو ہوتا ہے نا انگلش والا لا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قانون، لا قانون۔ اب وہ لا جو توڑے وہ بھی مجرم ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قانون توڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے۔ اور دو لا وہ ہے جن کو لا بنا کے، انگلش والی زبان میں لا بنا کے، قانون بنا کے اللہ نے نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک لا ہے لا الہ بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی، بولیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی، بولیے جس کی عبادت کی جائے، یعنی لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، پکار عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، قیام عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، سور و پکار عبادت، دعا اور صدا عبادت، یعنی لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق، کوئی پکار کے لائق، کوئی رکوع کے لائق، کوئی منت منوتی کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اگر لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پکار کے لائق، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق جانے گا تو وہ لا الہ کا منکر ہے اور منکر ہوگے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلمے کا منکر کافر ہے نا بھائی، لا الہ کا منکر کافر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر ہے تو صرف کون؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ مگر صرف کون؟ اللہ ہی الہ ہے۔ فرمایا اللہ لا
کوئی نہیں لا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے الحی القیوم، اس لیے میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کہ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ذات ہے تو صرف کسی اللہ کے علاوہ ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی کسی کے لیے ماننا یہ انکار ہے کس کا؟ لا بولیے کس کا؟ لا الہ کا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس مسئلے کو بھی قرآن میں سمجھایا ہے، توجہ کیجئے، عشاء کو کوئی تو سننا، نوجوانہ نے کوئی تو سنت اور اکابرین نے عشاء کو کوئی تو سننا تھا، یہ ترہ امتیاز ہے، عنوان کوئی سا بھی ہو مگر ہر عنوان میں اللہ کی توحید سر فہرست ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً شاملتاً نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے جس تقریر میں اللہ کی توحید کا بیان نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، برکت کے لیے صرف 2 لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ فرمایا لا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، نافع الضار نہیں، مختار کل نہیں، کیوں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ذات ہے تو کس کی؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ جماعت، سب سے عرفہ جماعت، سب سے زیادہ شان والی جماعت، سب سے زیادہ مقام والی جماعت، سب سے زیادہ رتبے والی جماعت، سب سے زیادہ مرتبے والی جماعت وہ ہے جماعت انبیاء۔ کون سی جماعت؟ جماعت انبیاء۔ استقبال کیجئے اپنے قائد محترم حضرت شاہ جی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، حضرت ختم نبوت، حضرت اصحاب رسول، نعرہ تکبیر، اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد، سید جبار اللہ شاہ بخاری زندہ باد، پیر بخاری، پیر بخاری، پیر بخاری، سب پہ حامی سب پہ بھاری، پیر بخاری، پیر بخاری، سب پہ بھاری، بھاری، پیر بخاری، پیر بخاری سید شفا اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، اپنے بڑی پیر مرشد سید ضیاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ فرمایا اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پہلی دلیل کیا؟ الحی، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی وہ اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ جماعت جماعت انبیاء، اور اس جماعت انبیاء کا دولہ اور قائد اور لیڈر، سپریم لیڈر آمنہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک قرآن میں لا الہ کو سمجھانے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہی
تذکرہ فرما رہی ہیں، بیت المقدس بستی کے پاس سے گزر رہی ہیں، ساری بستی اجڑ چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ اللہ کا پیارا پیغمبر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ موت جب واقعہ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کا تو پیغمبر قال اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ یہ نہیں کہ ان کا یقین نہیں تھا، بے یقینہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، صرف اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبروں کی خواہش ہوتی ہے، اپنی اپنی خواہش ہے، توجہ کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فرمایا میں یہ مسئلہ اپنی قدرت والا، اپنے کنٹرول والا، اپنے اختیار والا، خود تیری ذات پر اپنا کنٹرول چلا کے، اپنا اختیار چلا کے، اپنی قدرت چلا کے سمجھائے دیتا ہوں، کیونکہ قدرتوں کا مالک کون؟ اختیارات کا مالک کون؟ سارے تصرفات کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک نے اسی مقام پر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی مئۃ عام، کتنے برس کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ 100 سال موت دینے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر میں نے زندہ کیا اپنے پیارے پیغمبر کو۔ بَعَثَهُ، باعث ہوا، کیا ہوا؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اس لیے اشاعت التوحید و سنہ اور موضوعات توحید و سنت یہ کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ اس دنیاوی جسم سے روح نکل جائے تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت سے پہلے ان دنیاوی جسموں میں واپس آ سکتی۔ یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، توجہ کیجئے۔ 100 سال کے بعد جب باس ہوا ہے دوبارہ روح اور جسم کا کنیکشن جڑ گیا۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں قال کم لبثت، آگے سے پیغمبر جواب کیا دیتے ہیں قال لبثت یوما او بعض یوم، قال لبثت یوما او بعض یوم۔ 100 سال موت کا جام پینے والا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب اللہ دوبارہ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں کتنا عرصہ ٹھہرا؟ آگے سے پیغمبر جواب کیا دے رہے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، اللہ پاک میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ یہ ہے قول پیغمبر کا، یہ ہے قول کس کا؟ یہ ہے بات کس کی؟ قرآن کی۔ ایک طرف قرآن کا اعلان ہے، خود پیغمبر کا بیان ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے ملاؤں کا بیان ہے۔ آپ پاکستان کے ملاؤں کو بیان کو مانو گے یا پیغمبر کے بیان کو مانو گے؟ پاکستان کا ملا کیا کہتا ہے جی عالم ما کانا وما یکونو، اور جی کلی علم غیب حاصل ہوتا ہے پیغمبروں کو۔ پیغمبر تو پیغمبر، ولی بھی عالم الغیب ہوتی ہے، اور ولی تو ولی، ولیوں کی بلیے بھی عالم الغیب ہوتی ہے۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کر سنا دیا۔ 100 سال کے بعد جب اٹھایا حضرت عزیر کا جواب آپ کو عقیدہ سکھا رہا ہے، وہی عقیدہ جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان
خطیب اسلام پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اور آج اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانوں نے توحید و سنت کریا بستی بستی شہر شہر کوچے کوچے لوگوں کو قرآن و سنت کے دلائل سے سکھا رہی ہے۔ اے لوگوں، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہے تو اکیلا۔ پیغمبر خود بتا رہے لبستو یومن او بعدا یوم، اور یہ کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے پیغمبر کے لیے جہاں لفظ استعمال کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، کس کا؟ موت کا۔ کس کا؟ موت کا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا، جب ہم نے فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر الموت، کس کا؟ موت کا۔ کس کا؟ موت کا۔ یہ انداز قرآن کا ہے، یہ انداز کس کا ہے؟ قرآن کا۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا۔ توجہ کیجئے، اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، سب بولیے مل کر أَفَإِن مَّاتَ۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسولوں نبیوں کے لیے لفظ لایا کس کا؟ موت کا۔ اللہ پاک مسئلہ سمجھانا چاہتی ہے لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ذات کس کی؟ فرمایا پہلا لا ہے لا الہ، جو اس کا منکر ہو جائے وہ بھی مومن نہیں، اور دوسرا لا وہ جو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا لا نبی بعدی۔ جس طرح لا الہ کا منکر کافر، اسی طرح لا نبی بعدی کا منکر بھی۔ ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، بولیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید کا منکر مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیارے پیغمبر کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کا منکر بھی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے NTS پنجاب کا، نوجوانان توحید و سنت پنجاب کا، کہ جس طرح ہم اللہ کی توحید کے چوکیدار ہیں، اسی طرح ہم عقیدہ ختم نبوت کے بھی NTS والو زور سے شوق سے ذوق سے بولو، ہم نبی کی ختم نبوت کے بھی۔ جب بھی کسی ڈاکو نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے، مگر نبی کی شان اور آن پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اسی مشن کو بیان کرنے کے لیے، اسی صدا کو عام کرنے کے لیے حضرت قائد محترم قائد انقلاب شہزادہ اہل سنت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بے مثال قیادت میں 26 نومبر کو 11واں سالانہ توحید و سنت کنونشن ایوان اقبال لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ کس کس کا ارادہ ہے ہاتھ کھڑا کرے؟ جی جس کا ارادہ ہے ہاتھ کھڑا کرو بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ آپ کے جان و مال میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرت قائد محترم کی قیادت میں ایوان اقبال 26 نومبر کو وہاں حاضر ہوں گے۔ یہ نعرہ بلند کریں گے نا توحیدی نعرہ برملا عقیدہ ختم نبوت، اور انشاءاللہ اس کے بعد 9 جنوری کو شہینوں کے شہر سرگودا میں عظمت صحابہ و اہل بیت سیمینار سرگودا میں، اس کی بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے
14 فروری کا کرنے لگے ذکر. اور اس کے بعد پھر میری اور آپ کی پہچان اشاعت التوحید و سنت کی پہچان ہے وہ اجتماع گجرات شہر پیر بخاری گجرات میں انشاءاللہ 14 فروری شہر پیر بخاری میں 16واں سالانہ اجتماع عام اللہ کے حکم سے منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ انشاءاللہ ان سارے پروگراموں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی جان و مال میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.